ناظرین، ہم جانتے ہیں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو کس طریقے سے مٹا دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کی بچیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان لوگوں پر بارود اور بم کی بارش برسائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بے غیرت مسلمان جس کے دل میں ایمانی حمیت نہیں ہے، جس کے دل میں ایمانی غیرت نہیں ہے، 57 ممالک ہیں لیکن ایک میں بھی یہ جذبہ نہیں ہے، ایک میں بھی یہ کیفیت نہیں ہے، ایک میں بھی یہ حالت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے لیے، ایک چھوٹے سے ملک کے لیے، نہتے لوگوں کے لیے، معصوم بلکتے سسکتے بھوکے پیاسے بچوں کے لیے، اور ہماری تڑپتی ہوئی اپنے بچوں کی شہادت پر اپنے آنسو کو نکالنے والی ماؤں کے لیے اور ان کے جذبات کو دیکھنے کے لیے فلسطین کی بچیاں روتی ہیں کہ کاش کہ آج بھی کوئی عمر بن خطاب آ جاتے۔ فلسطین کی بچیاں چیختی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی اولاد میں سے آج ان مسلمانوں میں سے کوئی پیدا کیوں نہیں ہوتا، ان کی چیخوں کو سننے والا، ان کی پکاروں کو سننے والا، ان کے درد کو سمجھنے والا، ان کے جذبات کو سمجھنے والا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں سے ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے، ہمارے دلوں سے ایمانی امیت ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان کی چیخیں، ان کی آہ و بکا، ان کا درد اور ان کی شہادت کے سانے ہیں، اور وہ تو خوش ہیں، وہ تو کامیاب ہیں، وہ تو کامران ہیں، ان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ اگر جیت کر پتیاب ہوئے تو بھی وہ کامیاب ہیں، اگر شہادت پا گئے تو وہ جنت کو پہنچ گئے۔ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین، آج میں اس سبق کے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تہجد میں دو گرم آنسو گرا کر اللہ سے گڑ گڑا کر کے، پیارے اللہ، اگر ہمارے ماؤں بہنوں پر، اگر ہمارے بچوں پر، اگر ہمارے دوستوں پر، ہمارے قریبی لوگوں پر ایسے حالات آتے تو کیا ہوتا؟ اللہ، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ ان کو امن و امان کی، عافیت کی، چین کی، سکون کی اللہ زندگی عطا فرمائیے، ان کے حالات کو ختم فرمائیے، ان کے مصائب کو ختم فرمائیے، انہیں فتحیاب اور سرخرو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق اللہ العظیم۔ نہایت محترم مکرم ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں 20ویں تراویح کا خلاصہ، مکمل 24واں پارہ، جس میں سورہ زمر کا اخیر حصہ اور اس کے بعد سورہ مومن، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، حق بات کی تائید، توثیق، تصدیق اور اس پر ایمان لانے والے، اس پر اطمینان رکھنے والے لوگوں کے لیے بشارت اور حسن عاقبت، اچھا انجام اور بہترین ٹھکانہ، ان چیزیں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور بد لوگوں کو، جو لوگ حق کی تکذیب کرنے والے ہیں، حق کو جھٹلانے والے ہیں، حق سے سر منہ انحراف کرنے والے ہیں اور حق کی توہین کرنے والے ہیں اور حق کو جھٹلاتے ہوئے اس پر افترا پردازی یعنی کہ تہمت، بہتان اور بے جا کی، بے تک کی باتیں کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام بد اور ان کا ٹھکانہ اور ان کی عاقبت جو خراب ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کتاب مقدس کے ہدایت کے نزول کے مقاصد کو بیان کیا ہے۔ نیز اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے سورہ زمر میں 24ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے امید
لگائے رکھنے کی دعوت دی ہے اور اپنے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے اور مایوس نہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، دین میں، اسلام میں، قرآن میں، اسلامی تعلیمات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں مایوسی اور نا امیدی کا نام و نشان اور وجود نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مقدس کا اگر ہم بیک نظر جائزہ لیں تو کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سے امید ہی کی شعاعیں، امید کی کرنیں اور امید ہمیں ملتی ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے ہو گئے، انہیں اولاد نہیں، اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی نا امید نہیں ہوئے، اللہ نے ان کی امید کو بر لایا اور ان کی امید کو پورا کر دکھایا۔ 90 سال کے بعد ایک بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ذبیح اللہ علیہ السلام جیسی نیک اور پاک باز اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور حضرت اسحاق کی شکل میں آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے بھی ایک اولاد بیٹا عطا فرمایا، اور ان دونوں بیٹوں میں سے نبوت کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مایوسی قرآن مقدس میں، اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے۔ نیز ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی بانجھ اور آپ کی بھی امرأۃ عاقر کہتے ہیں یا ربی انی وہن العظم واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے پیارے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپا آ کے مجھے گھیر لیا ہے، بڑھاپے کی قید میں شکار ہو چکا ہوں، اللہ اب مجھے کہاں سے اولاد مل سکتی ہے؟ میری بیوی بھی تو باجے، وامرأۃ عاقر فہب لی من لدنک ولیہ، لیکن اللہ آپ کی رحمت میں، آپ کے خزانے غیب میں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو آپ اپنے خزانے غیب سے، اپنے دستے غیب سے، اپنی قدرت سے آپ مجھے اولاد دیجئے۔ تو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے، ہم نے اس واقعے کو تفصیل سے سورہ مریم میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کا ہم ایک تحقیقی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیے۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم سے روتے روتے نڈال ہو گئے، آپ کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی اور روتے روتے پریشان ہو گئے، اور ان کی تلاش میں، ان کی یادوں میں، پھر اس کے بعد کچھ آب و ہوا کے راست نہ آنے کی وجہ سے کچھ راشن اور غلہ لانے کے لیے بنیامین کو بھیجے، وہ بھی چلے گئے، وہ بھی گم گئے۔ پھر حضرت یعقوب مایوسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کہا کہ مایوس مت ہو، ہم آپ کے پاس خوشخبری پہنچا رہے ہیں۔ پھر دونوں بیٹے، اور ایک بیٹے تو حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہت کے ساتھ اور اپنے خواب کی تعبیر کو سچ کرتے ہوئے اللہ نے ان کو دکھاتے ہوئے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی ملاقات کرائی۔ حضرت یعقوب، یوسف اور بنیامین علیہ السلام کے اس قصے سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مقدس میں، قرآنی تعلیمات میں مایوسی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، زمانے دراز تک، عرصے دراز تک، بعض روایتوں میں 40 دن، بعض روایتوں میں ایک طویل عرصہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو اس سے نکالا، وہاں سے بھی ان کو مایوسی نہیں ملی۔ حضرت یوسف کو کنویں سے نکلنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ کے محل میں پہنچایا۔ الغرض ناظرین، پورے قرآن کا مطالعہ ہم کریں تو ہمیں ہر جگہ پر اللہ سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے امید ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ اہل ایمان، اہل اسلام، ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے دکھڑوں سے، اپنے اوپر آنے والے آلات سے، اپنی زندگی میں اپنی ذات سے سرزد ہونے والے گناہوں سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے امید لگائے اور اللہ سے مانگے۔ ناظرین، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ ہماری ہر امید کو انشاءاللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیں گے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنے ذات پر حد سے زیادہ ظلم کر چکے ہیں، حد سے زیادہ گناہ کر چکے ہیں، حد سے زیادہ اگر تم پوری دنیا آسمانوں کے برابر، زمینوں کے برابر، سمندروں کی جھاگوں کے برابر اور سمندر کے تلاطم کے برابر اور زمین کے ذرات کے برابر، درختوں کے پتوں اور اشجار کے برابر گناہوں کو لے کر آؤ تو میرے بندو ایک مرتبہ تم کہہ دو اللہ میری معافی، اللہ میری توبہ، میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک ماں ایک بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، ایک مثال کے لیے محدثین ایک حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے کئی گنا، بعض محدثین اور بعض مفسرین تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے، ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اللہ رب العزت بندے کی گناہوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں کہ کب یہ باز آ جائے، کب یہ توبہ کرے۔ اللہ کا دامن رحمت کھلا ہوا ہے، اس لیے میرے وہ بھائی جو اپنی پوری زندگی اب تک کے غفلت میں، کوتاہیوں میں، لاپرواہیوں میں 100 سال کا بوڑھا پورے 100 سال تک نافرمانی کرتے ہوئے، ناشکری کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کی، قرآنی تعلیمات کی ناقدری کرتے ہوئے گزارا، لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور توبہ کر لیا۔ آپ یقین کریں کہ میرا رب اس کو معاف کرے گا، بلکہ اپنی رحمت سے، اس کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس گنہگار کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ جتنا بڑا گنہگار ہوگا اور جتنی گہرائی سے، جتنے دل کے اعلیٰ ترین جذبات سے وہ توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی توبہ کی ویسے ہی قدر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہی بیان فرمایا ہے۔ الغرض ناظرین، اس میں بعض مفسرین حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ اسلام جس وقت لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک طرح کا محاکمہ ہوا، یعنی ان سے بات چیت ہوئی۔ وہ کہے کہ میرے اتنے گناہ ہیں، تمہارا رب معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص شرک نہ کرے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ معاف تو کریں گے لیکن شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے۔ تو ویسے کہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ جس کو وہ چاہیں گے، میرے کو تو نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد تو اور ایک آیت ہے قرآن کی، اس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم توبہ کرو، نیک کام کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول، یہ کرو وہ کرو، اتنے سب کام نہیں ہوتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت حضرت وحشی کو پڑھ کر سنائے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ خیر ناظرین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمت بری باتیں اور ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ، کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اس کی طرف، اس کے تابع فرمان بن جاؤ، اس کے پورے اسی کے ہو کے رہ جاؤ اور قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ رب العزت ان آیات میں بھی ہمیں دعوت اور حکم دے رہے ہیں۔ الغرض سورہ زمر میں 24 مبارک کے آغاز میں اللہ رب العزت کہتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ حق بات، سچی بات، کتاب ہدایت، اسلامی تعلیمات اور شریعت مطہرہ بھی اس کے پاس پہنچ جانے کے بعد یہ ساری باتوں سے سر منہ انحراف کر کے، گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے ان باتوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی تکذیب کرتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف اور نادان اور اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، ان کا مقدر اس میں داخل ہونا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو حق بات کی، سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا یقین کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیڑا پار کریں گے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑی نیکی اور اچھائی اور بھلائی کی چیزیں ہیں۔ ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ اس صورت کو زمر کہا جاتا ہے۔ زمر سے مراد جمع غفیر، بھیڑ بھاڑ، قیامت کے دن کے منظر کشی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں کی ہے کہ ناشکروں کو، ناقدروں کو، نافرمانوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو اور اسلام اور اہل اسلام اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچانے والے ظالموں اور کافروں کو ہانک کر، کھینچ کر، گھسیٹ کر اور ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر جہنم کی طرف ہنکاتے ہوئے،
کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے نلایا جائے گا اور وہ جوق در جوق ہوں گے، جب میں غفیر ہوں گے، ایک بڑی بھیڑ بھاڑ کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو قرآن مقدس کی صورت میں بیان کیا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ جہنم کے داروغہ مالک ان سے کہیں گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کیا تمہیں ان عذاب سے دھمکانے والا، کیا تمہیں کوئی متوجہ کرنے والا نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے ضرور آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، ہم نے اس کی باتوں کی تکذیب کی، اس کا انکار کیا۔ تو کہیں گے ادخلوا جہنم، کہ تم لوگ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو، تمہارا یہی مقدر ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل طاعت اور اہل تائید و توثیق کا ذکر کیا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، نہایت ہی پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جنت کا شوق دکھاتے ہوئے، جنت کی رغبت دکھاتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی بارش کے تحت اہل جنت کو، نیک لوگوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ آئیں گے اور اس کی جنت کے دروازے اہل جنت کے لیے کھلے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ادخلوا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے رسولوں کی، نیک بندوں کی جانب سے سلامتی ہو، تم لوگ تو اچھے ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں جنت میں سے وعدہ کیا تھا کہ جنت میں سے ہمیں جو جگہ ہم چاہیں گے وہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدنا واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد گھومنے والے فرشتے اور اللہ کی تسبیح اور بزرگی بیان کرنے والے فرشتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن کا آغاز ہے۔ سورہ مومن کو مومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل جنت کہیں گے کہ تمام تعریفیں ہمارے اس پروردگار اور اس رب کے لیے ہیں جس نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو اس نے ہم سے کیا تھا۔ ہم جنت میں جہاں چاہے اپنا محل بنا سکتے ہیں، آسائش اور آرائش اور راحت و سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا وعدہ کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے اللہ کی حمد، تسبیح اور بزرگی بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن کا آغاز ہے۔ سورہ مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکمل واقعہ پھر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ فرعون کی ضلالت اور گمراہی کو پھر سے بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک مومن بندہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فکر مند تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر دل میں ایمان لائے ہوا تھا۔ فرعون کے دربار میں سے ایک اہم درباری تھا۔ اس بندے نے کہا تھا وقال رجل من آل فرعون یکتمون ایمانه اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیہ کذب وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، کہ وہ کہا مومن بندہ کہ تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ ہدایت پر ہے۔ تو وہ بندہ مومن تھا۔ اس بندے کے ان صفات کو اور اس کے ایمان کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین سورہ آمین سجدے کا آغاز ہے۔ سورہ آمین سجدے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وجود بخشا، زمین کو کس طریقے سے وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے بنانے کا جب ارادہ کیا تو ان دونوں سے کہا تھا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، آسمان اور زمین تم لوگ میرے حکم کے مطابق بخوشی آ جاؤ یا پھر میں تمہیں کھینچ کر مجبور کر کے میں لے کر آؤں گا۔ تو اتینا قالتا اتینا طائعین، آسمان ایک انسان اپنے آپ میں اپنے دولت کے نشے میں دھت ہو کر، اپنے خواہشات کے نشے میں لت پت ہو کر اور اپنے دنیا کے چکر میں پڑ کر اللہ کو فراموش کر گیا۔ یہ انسان کی آسمان کے مقابلے میں آسمان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ آسمان اور ایسی زمین جو پورے 4 دانگے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، وہ زمین ہمارے رب سے کہہ رہے ہیں اتینا طائعین، پیارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، ہم خوشی خوشی آپ کی بات مانتے ہوئے حاضر ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں، اس 24ویں پارے کے آخر میں اہل ایمان کے لیے بشارت اور ان کے لیے جنت کی نعمتیں اور آج
مسلمان پریشان ہیں، آج مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج مسلمان در بدر بھٹک رہا ہے، آج مسلمان کا کوئی پرسان آل نہیں، آج مسلمان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، آج مسلمان کے طرف کوئی کسی طرح، آج مسلمان ہر طریقے سے اپنے دین کو لے کر، اپنی شریعت کو لے کر، اپنے اوقاف کے تحفظ کو لے کر اور اپنے شعائر اسلام کے تحفظ کو لے کر سارے عالم میں مسلمان پریشان ہیں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو کس طریقے سے مٹا دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کی بچیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان لوگوں پر بارود اور بم کی بارش برسائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بے غیرت مسلمان جس کے دل میں ایمانی حمیت نہیں ہے، جس کے دل میں ایمانی غیرت نہیں ہے، 57 ممالک ہیں لیکن ایک میں بھی یہ جذبہ نہیں ہے، ایک میں بھی یہ کیفیت نہیں ہے، ایک میں بھی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے لیے، ایک چھوٹے سے ملک کے لیے، 73 لوگوں کے لیے، معصوم بلکتے سسکتے بھوکے پیاسے بچوں کے لیے، اور ہماری تڑپتی ہوئی اپنے بچوں کی شہادت پر اپنے آنسوں کو نکالنے والی ماؤں کے لیے اور ان کے جذبات کو دیکھنے کے لیے فلسطین کی بچیاں روتی ہیں کہ کاش کہ آج بھی کوئی عمر بن خطاب آ جاتے۔ فلسطین کی بچیاں چیختی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی اولاد میں سے آج ان مسلمانوں میں سے کوئی پیدا کیوں نہیں ہوتا، ان کی چیخوں کو سننے والا، ان کی پکاروں کو سننے والا، ان کے درد کو سمجھنے والا، ان کے جذبات کو سمجھنے والا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں سے ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے، ہمارے دلوں سے ایمانی امیت ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان کی چیخیں، ان کی آہ و بکا، ان کا درد اور ان کی شہادت کے سانحے، اور وہ تو خوش ہیں، وہ تو کامیاب ہیں، وہ تو کامران ہیں، ان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، اگر جیت کر فتح ہوئے تو بھی وہ کامیاب ہیں، اگر شہادت پا گئے تو وہ جنت کو پہنچ گئے۔ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین، آج میں اس سبق کے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تہجد میں 2 گرم آنسو گرا کر اللہ سے گڑ گڑا کر کے، پیارے اللہ، اگر ہمارے ماؤں بہنوں پر، اگر ہمارے وہ بچوں پر، اگر ہمارے دوستوں پر، ہمارے قریبی لوگوں پر ایسے حالات آتے تو کیا ہوتا؟ اللہ، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ ان کو امن و امان کی، عافیت کی، چین کی، سکون کی اللہ زندگی عطا فرمائیے، ان کے حالات کو ختم فرمائیے، ان کے مصائب کو ختم فرمائیے، انہیں فتح یاب اور سرخرو فرمائیے۔ میرے بھائی، اس طریقے کی دعا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل ایمان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو روکے تو ہاتھ سے روکے، برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ نے زبان دی ہے تو اپنی زبان کا استعمال کرے، اپنے قلم کا استعمال کرے اور باطن کے ایوان میں ایک کلک اور گرج پیدا کریں، ساری دنیا کے سامنے متحد ہو کر، یکجٹ ہو کر، ایک انقلابی طور پر ایک مہم چلا کر اپنے زبانوں کے ذریعے سے، اپنے قلموں کے ذریعے سے اہل فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے آواز اٹھائے اور یونائٹڈ نیشن تک پوری امت متحدہ طور پر اپنا ایک میسج پہنچا دے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ اتحاد اور ہمارے ایک جٹ ہو کر کوشش کرنا ان مظلوموں کے لیے اور ان پریشان حالوں کے لیے ایک کامیابی کی، ایک امید کی روشن شمع اور ایک روشن سورج ثابت ہوگا۔ ناظرین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں، لیکن ان اہل ایمان کے ساتھ ہیں جن کے دل میں حقیقی ایمان ہو۔ اس کی زندگی تصویر یہی اہل غزہ ہے، یہی فلسطین کے بچے ہیں، یہی فلسطین کی عورتیں ہیں، یہی فلسطین کے نوجوان ہیں، یہی فلسطین کے بوڑھے ہیں جو اپنا سب کچھ بھی لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ جان تو دے دی ہوئی تھی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس طریقے کے جذبات سے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی حریت کے لیے، اس کی آزادی کے لیے یہ اہل فلسطین، اہل جنوب ہیں، جو اہل جنوب ہیں، اہل ستم کے ستم ان پر کوئی اثر نہیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ حقیقی مومنین ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور اس پر جم گئے، استقامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 لفظوں میں ایک نصیحت کیجئے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
सलाम जामिउल कलीम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कह दो कि मैं ईमान लाया फिर उस पे जम जाओ। एक इंसान किसी औरत से निकाह करता है, 2 लफ्ज़ कहता है मैंने कबूल किया उसको और अदा किया उसके मेहर, इन 2 लफ्ज़ों में सारी ज़िंदगी उसको निभाता है, चाहे वो जैसी भी हो, चाहे वो उसको तकलीफ दे, चाहे वो उसको सताए, चाहे वो उसके जज्बात को ठेस पहुंचाए, हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए उसके राहत का, उसके चैन का, उसके सुकून का, उसके करार का ख्याल रखता है। उसकी राहत और उसके चैन के लिए अपने सुकून को, अपने चैन को, अपनी राहत को कुर्बान कर देता है। ये वादे पर उतरना, ये दावे पर उतरना, हम ईमान वाले कह देना हमारा काफ़ी नहीं है, हमें भी अपने ईमान पर चलना होगा, आने वाले हालात पर चलना होगा और अपनी दिली कैफियत को इस तरीके की बनाना होगा, तब जाके हम कामयाब और कामरान होंगे। उन्हीं लोगों के लिए अहले फ़लस्तीन और अहले गज़ा जैसे दर्द और गैरतमंद गय्यूर मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। नाज़रीन यकीन करें उन लोगों के पास अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, उसका इदराक, उसका एहसास उन्हीं लोगों को है। हम उसका ना एहसास कर सकते हैं और ना उसका इदराक कर सकते हैं। अल्लाह कहते हैं कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू, मत डरो, अरे ये इसराइल कुछ भी नहीं है, अल्लाह उसे ढेर कर देगा, अल्लाह उसे ख़त्म कर देगा। अल्लाह उसे जिस तरीके से मेरा रब अबाबीलों के ज़रिए से अबरहा के हाथियों को तबाह करने पर कादिर था, अपनी कुदरत से इस जालिम गासिब शैतान इज़राइल को भी मिटाने पर, फना कर देने पर, उसके वजूद को ख़त्म कर देने पर मेरा रब कादिर है। मेरा रब कहता है अल्लाह तख़ाफ़ू, मत डरो, वला तहज़नू, अपने जो अहले क़राबत अइज़्ज़ा की मासूम बच्चों की शहादत और इसी तरीके से बूढ़े माँ बाप की आंखों के सामने नौजवान बच्चों की शहादत और माँ बाप मासूम बिलखते सिसकते दूध पीते बच्चों के सामने, तड़पते हुए बच्चों के सामने उनके वालिदैन की शहादत, ऐसे सारे हालात में मेरा रब उन अहले फ़लस्तीन को तसल्ली देते हुए कह रहा है अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, अरे तुम गमगीन मत हो, वो अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, और तुम्हारे लिए बशारत है उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया है। नहनु औलियाउकुम, अहले फ़लस्तीन और अहले फ़लस्तीन के जैसे जज्बात वाले आलम इस्लाम के सारी दुनिया के मुसलमानों, नहनु औलियाउकुम, तुम इनसे मत डरो, तुम बातिल ताकतों से मत डरो, तुम तुम्हारी शरीयत पर आंखें उठाने वालों जालिमों से मत डरो, तुम तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने वाले बातिल ताकतों से, जालिम हुक्मरानों से और चाबिर और तागुती लश्करों से तुम मत घबराओ, लेकिन वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारे कामयाब होने के लिए, तुम्हारे सुरखुरू होने के लिए, तुम्हारे साथ अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद होने के लिए तुम्हारे को सच्चा पक्का मोमिन होना होगा, हकीकी माने में मोमिन होना होगा। जिस तरीके से एक शोहर बीवी की सारी ख्वाहिशात को पूरा करता है, उस तरीके से दीन इस्लाम के, शरीयत मुतहरा के, अल्लाह ताला के अहकामात को अदा करने वाला और अल्लाह के साथ जो अहद व पैमान अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, तो जो हमने अपने रब के साथ अहद व पैमान लिया है उस अहद व पैमान के ऊपर पूरे उतरने वाले अगर हम साबित होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी हैं, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं और आखिरत में तो हम तुम्हें कामयाब करेंगे। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन, तुम आखिरत में जो चाहेंगे तुम्हें वो मिलेगा और तुम्हारे कुछ सारी चीज़ें तुम्हारे को मिलेंगे। नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम, बड़े मेहरबान रहम करने वाले, माफ़ करने वाले परवरदिगार की आलीशान ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी के तौर पर। नाज़रीन, उसके बाद यहाँ पर आयत सजदा है और अल्लाह की बारगाह में सजदा करने का हुक्म दिया गया है और अल्लाह के अलावा किसी और के सामने चाँद सूरज सितारे से सजदा करने से मना किया गया है और इन चीज़ों को भी, चाँद सूरज का वजूद, सारी चीज़ों का वक्त पर आना, वक्त पर गुरूब होना अल्लाह की कुदरत की निशानों में से बयान किया गया है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इंसान अच्छा ही करेगा, अच्छा ही करेगा तो वो अपने लिए करेगा। मन वलक़द आतैना मूसा किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मन अमिला सालिहन फ़लिनफ़्सिही, जो कोई अच्छा काम करेगा तो अपने लिए करेगा, वमन असाअ फ़अलैहा,
جو کہ برا کام کرے گا اس کی برائی کا وبال اسی پر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم زیادتی کرنے والا نہیں. یہاں پر ہمارا 24واں پارہ ختم ہے. انشاءاللہ 25واں پارے کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.